میں بچپن کی تو بات کرتا ہوں، میں اسکول کی وردی پہن کے رات کو دھو کے گیلی گیلی پہنے، وہ سوکھتی بھی نہیں تھی رات کو، وہ پہن کے عید پڑھنے جاتا تھا میں اپنے۔ دا کنگ آف کامیڈی اور اپنی شاندار اور پاک جگتوں سے فیملیز اور لوگوں کے دلوں پر مسکراہٹ لانے والے امان اللہ خان، جنہیں نسیم وکی نے کامیڈی کا سیاست دان قرار دیا ہے، دنیا انہیں ایک کامیاب شخص کے طور پر جانتی تھی، لیکن آج ہم آپ کو ان کی وہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے وہ بیچارے بچپن میں اور غریبی میں اپنی عید گزارا کرتے تھے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ داستان سن کر بے ساختہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر ایک بندیاں دا دل نہ ٹاویں، سچا رب دلاں وچ رہندا۔ پاکستان تھیٹر، ڈراموں اور کامیڈی انڈسٹری کے بلا شبہ بے تاج بادشاہ اور سب سے بہترین کامیڈین، جن کی دھوم پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بھرپور مچی رہی، اور وہاں کے کامیڈین بھی آپ کو استاد کا درجہ دیتے ہیں، لیکن پاکستانی کامیڈین جتنے بھی بڑے نام بن جائیں، وہ یہ بات بڑے وثوق سے اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جو جگتیں کر رہے ہیں اور جو جگت کا تھیٹر ہے وہ امان اللہ کا تھیٹر ہے، ہماری اپنے باتیں کوئی نہیں ہیں، ہم امان اللہ خان کی باتیں لے کر انہیں آگے پھیلاتے ہیں، اور یہ سارے جگتیں انہی کی ہیں۔ ناصر چنیوٹی نے آفتاب اقبال کے پروگرام میں ایک دفعہ بتایا کہ امان اللہ خان کے پاس ایسی جادو کی چھڑی تھی کہ وہ جب کسی کا ہاتھ کھڑا کرتا تو وہ ایک سٹار بن جاتا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ تماثیل تھیٹر میں ایک ڈرامہ ہو رہا تھا جس میں وہ امان اللہ خان کے مد مقابل تھے، وہ پوری ٹیم تھے کہ جسی میں سخاوت ناز، آغا ماجد، سلیم البیلا، نسیم وکی، ہنی البیلا سمیت بہت بڑے بڑے اور مایہ ناز فنکار شامل تھے، لیکن اسی میں چونکہ یہ لوگ پہلے سے تیاری کر کے گئے تھے کہ آج ہم نے امان اللہ خان کو پکڑنا ہے اور اس کی کو جگتوں سے تہس نہس کر دینا ہے، تو ناصر چنیوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں بھرپور جگتیں کی اور بڑی کلیپ ہوئی، لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، کہ اسی دوران امان اللہ خان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ بندہ بڑا وٹی ہے اور یہ بڑا آگے جائے گا، تو بقول ناصر چنیوٹی کے کہ اسی کے بعد میرا رزق لگ گیا اور جو میری پیمنٹ تھی وہ ڈبل ہو گئی، تو ناصر چنیوٹی کے بقول یہی امان اللہ خان کا لیول تھا۔ لیکن ناظرین، ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس بے مثال، شاندار و معصوم فنکار امان اللہ خان کے بچپن اور ابتدائی دنوں کی وہ عید ہے جس کے بارے میں انہوں نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اور روتے ہوئے آفتاب اقبال کے شو میں یہ باتیں بتائی تھیں کہ میرے بچپن کی عیدیں اتنی غربت میں گزری ہیں کہ کوئی اور گزارنے کا نام نہیں لے سکتا، والد صاحب کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ گھر عید کے دن اسی وجہ سے آتے بھی نہیں تھے کہ انہی کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، اور میری والدہ ان سے بچوں کے لیے کپڑے مانگنا شروع ہو جاتی تھیں، اور وہ بیچارے بھی مجبور ہوتے تھے، محنت مزدوری کرنے والے شخص تھے، لیکن عید پر ہمارے سوٹ پورے نہیں ہو جاتے تھے۔ اسی کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ عید پر دوسرے بچے سوٹ سلواتے، نئی نئی چپلی پہنتے، نت نئے کھلونے خریدتے، میرا حال یہی ہوتا کہ جو میری سکول کی وردی ہے میں وہ سکول کی وردی دھو لیتا، اور میرے پاس دو وردیاں ہوتی تھیں، ایک وردی میں دھو لیتا اور دوسری کو پہن لیتا، اور عید کے روز میں وہ دھوئی ہوئی وردی جو میں نے رات کو استری کر رکھی ہوتی وہ پہنتا، اور پھر صبح کے وقت جب دوسرے لوگ نئی نئی وردیاں پہن کر میرا منہ چڑھا رہے ہوتے، میں اسی وقت اپنی اس دھلی ہوئی وردی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا۔ لیکن ایک دن یوں ہوا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں آج عید کی نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ تمام لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسی کے پاس تو عید کے لیے بھی وردی نہیں ہے۔ اسی کے بعد ان کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں، آپ نماز پڑھنے ضرور جائیں۔ اسی پر پھر آفتاب اقبال نے ان سے پوچھا کہ امان اللہ خان، آپ لوگوں کی عید کی قربانی کا کیا بندوبست ہوتا تھا؟ تو وہ بے ساختہ روتے ہوئے ایک مسکراہٹ بڑے انداز میں بولے کہ سر، ہماری کیا قربانی ہوا کرتی تھی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب ہمارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، تو ہم بھلا کیسے عید کی قربانی کر سکتے تھے؟ جب آپ ابھی
اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے جب آپ بسوں میں گولیاں شولیاں بیچتے تھے. وہ تو خوشحال دور تھا. میں اس پر پھر آفتاب اقبال نے ایک بڑا شاندار اور یاد رہنے والا جملہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ وہ امان اللہ جو بچپن میں ایسا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو کہ خالی ہاتھ ہی آیا تھا, اور اس کی بچپن کی عیدوں کی بھی یہی صورتحال تھی, لیکن آج امان اللہ ایک اتنا کامیاب شخص ہے کہ اپنی 3 شادیوں کو اور لامحدود کنبے کو نہایت کامیابی سے چلا رہا ہے, اور کامیابی سے چلانے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بڑی خوش و خرم گزر رہی ہے. کروڑوں کماتا ہے, ایک تھیٹر ڈرامے کے لاکھوں لیتا ہے, 1 گھنٹہ بھی اس کا قیمت والا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت میں وہ اس قدر غریب تھا کہ اسی کے پاس عید پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اور جب آفتاب اقبال یہ گفتگو کر رہے تھے تو امان اللہ خان جو کہ بڑے معصوم اور شرارتی انسان تھے وہ بیچارے روتے رہے, اور انہوں نے ایک موقع پر ایک بڑی دلگیر بات کی کہ آفتاب اقبال صاحب, دوام کسی چیز کو حاصل نہیں ہے. اگر کل کسی کے پاس پیسہ تھا آج پیسہ نہیں ہوگا, اگر کل کسی کے پاس کچھ نہیں تھا وہ محنت کر کے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, اور جو میں نے محنت کی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی اور اس تک پہنچ بھی نہیں پاتا. کتنی راتیں میں نے فٹ پاتھ پر گزاری اور تبھی جا کر یہ میں مقام حاصل کیا. تو یہ تھی کنگ آف کامیڈی امان اللہ خان کے بچپن کی وہ عید جو سٹار بننے سے پہلے تھی اور انتہائی غربت میں گزری تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو تو لائک ضرور ہی کریں.